انتہائی سرد اور برفیلے پہاڑوں تک، ہم جہاں بھی چلے جائیں وہاں ہمیں انسانی آبادیاں مل ہی جاتی ہیں۔ یعنی اس دنیا میں انسانوں کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اس کرۂ ارض کی ہر کونے اور ہر گوشے پر آباد ہیں۔ دوستو، اب ذرا تصور کیجئے کہ جنات جو آبادی میں انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں، ان کی خلقت کہاں کہاں نہیں پھیلی ہوگی۔ ابن جریر، ابن المنذر اور امام حاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان ہیں۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، کچھ ایسا ہی حال جنات کی مذاہب، ان کے مسالک اور ان کے فرقوں کا بھی ہے۔ یوں تو مذاہب کے اعتبار سے ائمہ کرام جنات کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اول مومن جنات، جبکہ دوم وہ جنات جو کافر ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مومن جنات کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس کے برعکس کافر، مشرک اور سرکش جناتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ تمام کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ نوع جنات میں ہر وہ مذہب، فرقہ اور مسلک پایا جاتا ہے جو انسانوں میں موجود ہے۔ یعنی مسلمان جنات میں بھی مسلمان انسانوں کی مانند بہت سے فرقے ہیں۔ یعنی کوئی جن شیعہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی سنی بھی، کوئی رافضی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ناصبی بھی۔ اس کے علاوہ قوم جنات میں ہندو مت، بدھ مت، مسیحیت، یہودیت، یہاں تک کہ کنفیوشنزم کے ماننے والے جن بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے انسان مختلف مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنے جغرافیے کے اعتبار سے مختلف مذاہب میں تقسیم ہیں۔ یعنی ہندوستان میں قیام کرنے والے جنات کی اکثریت ہندو مت پر قائم ہوگی، بالکل اسی طرح یورپ و امریکہ میں رہنے والے جنات کیتھولزم یا پروٹیسٹنٹ عقیدے کے مالک ہوں گے۔ دوستو، جس طرح زمین پر آباد ہر قوم اور ہر خطے کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، بالکل اسی طرح جنات پر بھی ان کی نوع میں سے رسول بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن یعنی یوم حساب کے وقوع کے بارے میں تمہیں تنبیہ کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 130۔ اس بات کی تائید مختلف اسلامی روایات میں بھی ملتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی کوئی نبی بھیجا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کی طرف نبی بھیجا گیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جب اس نبی نے ان کو اللہ کی جانب دعوت دی تو اس سرکش قوم نے انہیں قتل کر دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب جنات نے یوسف نامی پیغمبر یا بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سرکش نوح پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے تمام روئے زمین سے ان جنات کی حکمرانی کو ختم کر دیا اور انہیں مختلف جزیروں یا جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، پیچھے بیان ہوئی قرآنی آیت اور اسلامی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے انبیاء بھیجے گئے تھے، تاہم ایسا بالکل نہیں کہ جنات کبھی بھی انسانی انبیاء کے تابع نہیں رہے، بلکہ بعض انبیاء علیہم السلام جن و انس دونوں انواع کے لیے تھے اور جنات کو بطور خاص ان کے لیے متی کیا گیا تھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی تمام عالمین کے لیے تھی اور آپ جنات کے لیے بھی آخری نبی ہیں۔ انہوں نے جنات نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور راہ راست کی جانب ہدایت کرتی ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 30۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی یہ جماعت نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائی تھی، بلکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔
مسلمان جنات بھی مسلمان انسانوں کی مانند نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ یہ انسانوں کی مانند نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گھاس پر قضائے حاجت نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ دوستو بالکل اسی طرح دیگر مذاہب کے ماننے والے جنات بھی اپنے اپنے طور طریقے سے اپنی مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں۔ مثلا جنات کی کوئی جماعت بت پرستی کرتی ہے تو کوئی آگ کی پرستش کرتی ہے، جبکہ بعض جنات ستارہ پرست بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بعض گروہ کچھ عجیب و غریب اور مضحکہ خیز مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح گروہ جنات میں بھی کچھ ایسے انوکھے مذاہب اور عقائد رائج ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ علم نہیں، تاہم ان مذاہب کے پیروکار جنات کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات میں مومن اور کافر دونوں جماعتیں پائی جاتی ہیں تو پھر بروز قیامت ان کے ثواب و عذاب کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا شریر جنات جہنم میں جائیں گے اور مومن جنات جنت میں؟ اگر نہیں تو پھر ان کی سزا و جزا کا کیا پیمانہ ہے؟ کافر اور مشرک جنات کے بارے میں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں بروز قیامت عذاب دیا جائے گا اور یہ جماعت جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تاہم مومن جنات کی جنت میں جانے یا نہ جانے سے متعلق علماء کی رائے میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے۔ علماء کا ایک گروہ جن میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ سمیت دیگر بہت سی علماء شامل ہیں، کہتے ہیں کہ جنات کا ثواب یہ ہے کہ ان کو آگ سے پناہ دے دی جائے گی، پھر انہیں حکم ہوگا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ حضرت ابو زناد سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں اور جہنمی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ مومن جنات اور دیگر مخلوقات کو حکم فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، اور وہ فوراً مٹی ہو جائیں گے۔ اس موقع پر کافر بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ جبکہ علماء کا دوسرا گروہ جن میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں، کہتے ہیں کہ مومن جنات کو ان کی خطاؤں اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ علامہ حارث محاسبی کہتے ہیں کہ جنت میں جنات کا معاملہ دنیا کے برعکس ہوگا، یعنی جنات وہاں انسانوں کو نہ دیکھ سکیں گے جبکہ انسان انہیں دیکھ پائیں گے۔ ان کے مطابق جنات جنت کے ایک ایسے پست علاقے میں رہیں گے جہاں پر انسان ان کو دیکھ سکیں گے، لیکن اونچائی پر ہونے کے باعث وہ انسانوں کو نہ دیکھ سکیں گے۔ قرون وسطیٰ کے علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ مومن جنات جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ یہ اعراف میں قیام کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں بیان ہوئی اکثر معلومات ہم نے مختلف اسلامی کتابوں سے اخذ کی ہے، جن میں امام جلال الدین سیوطی کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان اور قاضی بدر الدین الشبلی کی کتاب احکام المرجان فی غرائب الاخباری والجان شامل ہیں۔ یہ دونوں کتابیں انٹرنیٹ پر بآسانی PDF فارمیٹ میں دستیاب ہیں۔